مذاکرات میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس بارے میں سب کو مطلع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایران پر حملہ دفاع نہیں، کھلی جارحیت ہے۔ ایران نے امریکہ کے موقف کو چیلنج کر دیا۔ امریکی کارروائیاں ہرگز دفاع کے زمرے میں نہیں آتی۔ مذاکرات میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا تو اس بارے میں سب کو مطلع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایران پر حملہ دفاع نہیں، کھلی جارحیت ہے۔ ایران نے امریکہ کے موقف کو چیلنج کر دیا۔ امریکی کارروائیاں ہرگز دفاع کے زمرے میں نہیں آتی۔ کبھی دھمکیاں اور کبھی جنگ بندی، ٹرمپ کے کانگریس سے بچنے کے لیے نئے حربے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ بندی کو جنگ کا خاتمہ قرار دینا شروع کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ جنگ کی 60 دن کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی ختم ہو چکی۔ وائٹ ہاؤس کو کانگریس سے جنگ کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے سینٹ میں کہا تھا کہ جنگ بندی نے دراصل جنگ کو روک دیا ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وار یار ریزولوشن کے تحت 60 دن کے اندر کانگریس کی منظوری لازمی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لینا پڑے گی۔ صدر پہلے ہی قانونی طور پر کمزور اپوزیشن میں ہیں اور یہ حد عبور ہونے کے بعد واضح خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنما چک شومر نے کہا کہ ہم 60 دن کی اس حد کو عبور کر لیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ وہ وار پاور ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریپبلکن سے تنازع ختم کرنے میں مدد کی اپیل کی۔ ایران کے خلاف آخری ذرا امریکی سینٹرل کمانڈ کی ٹرمپ کو بریفنگ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بیرٹ کوپر نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی اقدامات کے حوالے سے نئے آپشنز پیش کر دیے۔ امریکی صدر کو 45 منٹ تک بریفنگ دی گئی۔ ممکنہ اہداف میں ایران کے باقی ماندہ فوجی اثاثے اور قیادت اور انفراسٹرکچر شامل۔ آبِ ہرمز کے اطراف امریکی زمینی افواج کی ممکنہ تعیناتی پر غور۔ امریکی خصوصی دستوں کو اصفہان کے علاقے میں بھیجنے کی تجویز۔ تیسرا آپشن ایران کے خلاف شدید اور امریکی فضائی عسکری حملے تھے۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران بحری ناکہ بندی کے سبب تیل سے پیسے نہیں کما پا رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اوول ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ممکنہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے بارے کہا کہ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ ایران کے خلاف آپریشن بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ ایران کی 82% ڈرون فیکٹریز تباہ ہو چکی۔ ایران 8 خواتین کو پھانسی دینے والا تھا، میرے کہنے پر نہیں دی۔ گیس کی قیمتیں ایران جنگ ختم ہوتے ہی کم ہو جائیں گی۔ ایران کو امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ ایران نے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا کہ واشنگٹن پہ اعتماد مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ مذاکرات کے دوران امریکہ دوبارہ تہران پہ حملہ کر سکتا ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں پزشکیان نے کہا کہ ایران کے ایجنڈے میں ہمیشہ مکالمہ اور سفارتکاری سرفہرست رہی ہے۔ مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے 2 مرتبہ ایران پر حملہ کیا۔ ایران جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائلز اور ڈرونز نے $2.8 بلین کے امریکی فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکی فوج کے نقصان پر یہ سب سے پہلا تفصیلی تخمینہ ہے۔ 8 کروڑ لیٹر ڈیزل کے ساتھ پاکستانی جہاز آبِ ہرمز پار کر گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک اور پاکستانی جہاز کو ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ پاکستانی بحری جہاز آبِ ہرمز پار کرنے کے بعد خلیج عمان میں داخل ہو گیا۔ جہاز 2 سے 3 روز میں کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ PNSC ذرائع کے مطابق جہاز پہ 8 کروڑ لیٹر ڈیزل موجود ہے۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل $124 سے کم ہو کر $114 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ WTI کی فی بیرل قیمت $110 سے $104 ہو گئی ہے۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں 4 سال کی بلند ترین سطح کے بعد اب بہتری دیکھنے میں آئی۔ مشرقی وسطیٰ میں جنگی صورتحال سے مہنگائی میں اضافہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق اپریل میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 8 سے 9% کے درمیان رہنے کا امکان۔ ادھر حکومت نے پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا، ریٹ 399 روپے 86 پیسے تک جا پہنچا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ، 1900 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافے سے قیمت 399 روپے 58 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر کمی، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مٹی کی تیل کی نئی قیمت 360 روپے 76 پیسے فی لیٹر مقرر۔ عوام کا پیٹرول قیمتیں بڑھنے پر پا رہا ہے۔ حکومت کو تو یہی کام ہے بھائی، روز ہر دوسرے تیسرے دن پیٹرول بڑھاتے رہتے ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو مزدور لوگ ہیں فرق تو ان کو پڑتا ہے۔ ادارہ اس کو پیٹرول کے اوپر کنٹرول کریں تاکہ ہم غریب بندے اپنے بھی 25,000 30,000 میں سیلری جو لیتے ہیں ہم کرایوں میں خرچ کر دیں گے تو ہم گھر کا نظام کیسے چلائیں گے؟ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، ہمارا اتنا مسئلہ ہے، ہمارے اتنا مسائل ہے، اس مسائل پر جو نا لوگ بہت ہی پریشان ہیں، بہت ہی تنگ ہیں، تو ہم ان حکمرانوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں یار عوام کو جینے دو۔ 15-16 دن پہلے 13 یا 14 اپریل کو آپ نے لوڈ شیڈنگ ایکسپیرینس کرنا شروع کی۔ یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہماری گیس کے جو ذریعہ ہے بجلی پیدا کرنے کا، اس کی گیس ایران امریکہ کی جنگ کی وجہ سے نہیں موصول ہو رہی ہمیں، اور گیس کا ہمارا جو ہم نے اسپاٹ کے اوپر مہنگی گیس خریدنی پڑی کیونکہ قطری گیس نہیں آ سک رہی تھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، وہ الحمدللہ کل پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے، اور اس کے پہنچنے کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اب خاتمہ ہو چکا ہے۔ بجلی کی لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو چکا۔ وزیر توانائی اویس احمد لغاری نے کہا کہ گزشتہ روز ہمیں LNG گیس موصول ہو چکی ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث گیس موصول نہ ہونے سے لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ اگر ہم ڈیزل یا فرنس آئل سے بجلی پیدا کرتے تو بہت مہنگی پڑتی۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے صارفین پر بوجھ پڑ سکتا تھا۔ قبائلی سردار شناختی دستاویزات کی تصدیق کے مجاز نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا سرداری نظام اور شناختی دستاویزات کی تصدیق پر بڑا فیصلہ۔ لکھا شناختی دستاویزات کی تصدیق کے لیے قانون میں مجاز حکام کو ہی اختیار دیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق سرداری نظام 1976 میں ختم ہو چکا۔ قبائل کے سرداری نظام علاقائی روایت ہے، اس کی قانونی حیثیت نہیں۔ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، اس لیے اپیل قابل سماعت نہیں ہے۔ شناختی دستاویزات سے محروم کیا گیا متاثرہ شخص ہی عدالت سے رجوع کرنے کا اہل ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع گرمی کی لپیٹ میں۔ جامشورو، شہید بینظیر آباد، سانگڑ، دادو سمیت کئی اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 3 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کر رکھا ہے۔